اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے، شیطان کے تھوک سے، شیطان کی پھوک سے اور شیطان کی تمام طرح کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو نبی محمد رسول اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ آپ کی امت میں پیدا کر کے ہمیں دین کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کی کچھ نہ کچھ سمجھ دی، کچھ نہ کچھ شعور دیا۔ اور ہندی میں ایک لفظ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ سدھ بدھ دی، فہم کو ہندی میں سدھ بدھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ فہم اس کا عطا فرمایا، کیونکہ ہم تو ویسے ہی ناقص لوگ ہیں اور ہم تو ویسے ہی اجمی لوگ ہیں۔ ہمارا تعلق عرب سے نہیں ہے، ہمارا تعلق عجم سے ہے، تو ہمیں ظاہر ہے کہ نہ عربی لغت کے بارے میں اتنا کچھ علم ہے اور نہ ہی جو ہے اس کی بلاغت کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑے ہی فصیحانہ اور بڑے ہی بلیغ انداز میں اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور بہت ہی واضح اور بہت ہی روشن اس کا بیان ہے۔ جو قرآن مجید کا بیان ہے واضح بھی ہے، روشن بھی ہے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن نور بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن زندگی بھی بخشتا ہے، یہ قرآن دلوں کی جلا بھی ہے، یہ قرآن دلوں کا سکون بھی ہے، یہ قرآن دلوں کو راحت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کا نزول ایسے ہی ہے جیسے بارش، جب بارش نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش کا ہر قطرہ رحمت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ہر آیت رحمت لے کر آئی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو صحیح طریقے سے اور پورے طریقے سے، کامل طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ وہ قومیں جن کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں، جن کو بات چیت کرنے کی تمیز نہیں، جن کو بولنے کی تمیز نہیں، آج وہ ہمارے نبی جن پر یہ قرآن نازل ہوا، جن کے دل اقدس پر، جن کے جو ہے سینے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، ان کے متعلق بیہودہ فضول اپنے بیانات جاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو کہنا چاہیے کہ مسلمان کہلاتے مسلمان ہیں، وہ جو حکمران بنے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان سے دوستیاں کر لی ہیں، ان کے بغیر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ انہوں نے ان کو کیا کیا؟ اپنا رازدار بنا لیا، اپنے بڑے بڑے عہدوں پر ان کو کیا کیا؟ جگہ دے دی۔ اس لیے آج جو ہے ان کو موقع مل گیا، ورنہ یہ قومیں ایسی تھیں کہ جوتیوں پہ بیٹھنے والی قومیں تھیں۔ اگر آج نہیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 30-35 سال پیچھے آپ چلے جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں مسلمان چپلیں اتار کر رکھا کرتے تھے نا وہاں یہ بیٹھا کرتی تھی، لیکن آج ان کو بھی پتہ چلا کہ نہیں، ہم بھی کچھ ہیں، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے۔ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے مسلمان، اوپر بیٹھتے تھے، یہ زمین پر بیٹھتے تھے۔ ان کو مسلمانوں کے برابر میں بیٹھنے کی بھی ان کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے بڑے بڑے لوگ بھی آتے تھے تو زمین پر بیٹھتے تھے اور یہ سلام ایسے کرتے تھے، ایسے ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے تھے مسلمانوں کو۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ طاقتور نہیں ہو گئے، بلکہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ کمزور کیوں کر لیا؟ دنیا پرست ہو گئے، دنیا کی محبت میں ڈوب گئے اور دنیا کی عیاشیوں میں بالکل اپنے آپ کو ختم کر لیا انہوں نے۔ اس وجہ سے آج ایسا ہو گیا کہ آج وہ قومیں جن کو بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ لب کشائی کرنے لگ گئے، بیہودہ بکواس کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ خود بدلہ لینے پر قادر ہے، وہ اپنے نبی کا بدلہ بہت اچھے طریقے سے لے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا ذمہ ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور نبی کی شان میں جو لوگ گستاخی کریں گے ان کا دنیا میں بہت برا انجام ہوا ہے۔ تو اب ان کو کچھ ہمارے نبی کے لیے نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کیوں کی تھی، 9 نکاح کیوں کیے، 11 نکاح کیوں کیے، زیادہ بیویاں کیوں رکھی۔ نعوذ باللہ وہ اپنی طرح سمجھتے ہیں جیسے یہ عیاش ہے کہ شادیاں کرنا
इनकी यानी ज़िंदगी की अय्याशी का मकसद है, वो नाउज़ बिल्लाह अपने ही अंदाज पर, अपने ही पैटर्न पर अपने नबी को रखते हैं। वो समझते हैं कि शायद नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी का यही मकसद था जो उनका मकसद है निकाह का। वो ज़िंदगी का मकसद जानते ही नहीं है, तो उनका दिमाग, उनका शऊर वहाँ तक कहाँ जाएगा, क्योंकि वो कुरान नहीं जानते। वो लाख अपने आप को मुसलमान कहें या अपने आप को कोई और कौम से ताल्लुक़ रखते हों, जब वो कुरान नहीं जानते तो ज़ाहिर उनको पता क्या कि निकाह की अहमियत क्या है और निकाह का मकसद क्या है। अल्लाह के नबी ने जितने भी निकाह किए वो अल्लाह के हुक्म से किए। अगर आप चाहते, अगर आपको ख्वाहिश होती तो आप तो 25 निकाह कर सकते थे, आप तो 100 निकाह भी कर लेते। सहाबा भी राज़ी थे, औरतें भी राज़ी थीं आपके साथ रहने में। आपको क्या पता, आज वालों को क्या पता, इन जो है बेहुदा लोगों को क्या पता, जिनको कोई तमीज़ नहीं है, जिनको खाने पीने की तमीज़ नहीं है। खाते हैं तो खाते चले जाते हैं, पता ही नहीं होता कैसे खाना, उल्टे हाथ से भी खा रहे हैं, सीधे हाथ से भी खा रहे हैं, इनको पता नहीं। जिसको खाने पीने की तमीज़ नहीं है, वो नबी की शान में पाकीज़ा ज़िंदगी जिनकी है, जिनकी ज़िंदगी पर एक दाग एक धब्बा नहीं है, उनके बारे में ये बोलते हैं। बेशऊर लोग, बेहुदा लोग, इनको क्या तमीज़ है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी आपकी मर्ज़ी होती तो आप 100 निकाह कर लेते, 1000 कर लेते, किसी को एतराज़ ना होता। औरतें सब राज़ी रज़ा थीं, रहने को तैयार थीं आपके साथ, किसी को क्या हक़ पहुँचता है बोलने का। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शौक़ को पाला ही नहीं कभी। नबी अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जो भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। निकाह भी करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। जो भी काम करते हैं दीन के मुताल्लिक़ वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। हाँ, दुनिया के मामलात जो हों, कोई और दुनिया के फ़ैसले, वो और बात है। लेकिन निकाह, आपके जितने निकाह हुए हैं कुरान और हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के हुक्म से किए हैं। ज़्यादा निकाह में आपकी क्या हिकमत है? ऐश तलब नहीं है वहाँ पे, ऐश तलबी है वहाँ पे, बल्कि ज़्यादा निकाह का मकसद ये है कि लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, मालूमात, इल्म हासिल हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, घर में आप कैसे रहते थे, अज़वाज मुतहरात के साथ आप कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। ये उम्मत को सिखाना मकसद था कि ये उम्मत अपनी बीवियों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे, अपने घर में कैसे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा भी गूंद लेते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूतियाँ खुद सी लेते थे। चप्पलें फट जाती हैं हमारी तो हमारी चप्पलें मोची सीते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चप्पलें, जिसको हम चप्पल कहते हैं, उसको अरबी में नालैन कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गांठ लेते थे, सी लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध दूह लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट ज़बा कर लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कपड़े में पेवन लगा लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू ज़िंदगी में अपने अज़वाज मुतहरात के साथ रोटियां पकवा लेते थे, ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में, हमारे यहाँ तो एक बीवी रखने वाला भी ऐसी रात नहीं गुजारता जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई अज़वाज रखने के बावजूद कैसी रात गुजारते थे कि आपकी आधी से ज़्यादा रात अल्लाह के सामने क़याम में गुजरती थी। रात में आप क़याम में खड़े होते थे। ज़रा ज़िंदगी कभी पढ़े तो सही, सीरत कभी पढ़े तो सही। अगर आपको सही मालूमात हासिल करनी है तो आप कुरान पढ़े तो सही कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि नबी रात भर न खड़े रहा किया कीजिए, बल्कि आधी रात का क़याम कीजिए, या कुछ उससे कम कर लीजिए या उससे कुछ ज़्यादा कर लीजिए, पूरी रात का क़याम न कीजिए। क्या आप अपनी जान खो देंगे क्या कि ये लोग ईमान नहीं लाते? ए नबी, आपके ज़िम्मे हिदायत देना नहीं है, आपके ज़िम्मे तो पैगाम पहुँचाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, आपके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन क्या है, पैगाम पहुँचा देना है, मैसेज कन्वे कर देना है। आप इनको मैसेज कन्वे कर दीजिए, आपके ज़िम्मे नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया, आपका काम सिर्फ पहुँचाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन तबलीग में गुजरता था, और रात भी, रात कैसे गुजरती थी, रात के बारे में उम्महातुल मोमिनीन, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहरात हैं, जिनको हम बीवियाँ कहते हैं, जिनको हम बीवी कहते हैं उर्दू में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ के जो ये होते हैं जिनको हम अपने नबी की शान में तो हम ये लफ्ज़ बोल ही नहीं सकते, ये तो ज़ाहिर काफिर ही कोई बोलेगा। ये हमारे ज़माने के जो हम देख रहे हैं, फ़ी ज़माना, फिल वक्त, फिल वाक़े जो नज़र आ रहे हैं, जो वाक़े में मौजूद है चीज़, कि ऐसे ऐसे अय्याश मर्द आपको मिलेंगे कि जो निकाह तो नहीं करते या एक ही बीवी रखते हैं, लेकिन अय्याशियाँ कर रहे होते हैं, घर का एक काम नहीं करते, सब खादिम और खुद्दाम कर रहे होते हैं, हर तरफ उनके मुलाजिम लगे होते हैं, नौकर चाकर मेड सब लगे हुए हैं उनके आगे पीछे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी से उनका क्या ताल्लुक़ है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک وقت کھاتے تھے اور ایک وقت آپ فرماتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، تو ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں، دونوں قسم کا اجر حاصل کروں۔ اور زندگی کیسی ہے؟ فرمایا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، میری زندگی کیا ہو مسکینوں کے ساتھ ہو۔ ہمارے یہاں جو کئی بیویاں رکھتے ہیں کیا وہ ایسے ہوتے ہیں؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، مال جمع کرو، اس بیوی پہ بھی خرچ کرو، اس پہ بھی خرچ کرو، داشتائیں بھی رکھو، ٹھیک ہے، اور جو بھی مطلب یعنی عیاشیوں کرتے ہیں وہاں جاؤ کر رہے ہیں جن کے پاس تھوڑے سے پیسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاہانہ شان نبوت عطا فرمائی، لیکن آپ کی زندگی دیکھیں سادہ ہے، بالکل سادہ زندگی۔ آپ غور تو کریں کبھی ہمارے نبی کی زندگی پہ، یہ بولنے والوں کو تمیز کیا ہے؟ یہ تو صرف دشمنوں میں دشمنی کرنے میں ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، بالکل نابینا ہوئے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے تھے، آدھی رات یا اس سے زیادہ، پھر یہی نہیں کہ رات میں قیام کر رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اگر آرام کرتے کسی دن تہجد پڑھنے کے بعد، 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد یا 13 رکعتیں پڑھنے کے بعد، اور وہ بھی اس کی خوبصورتی کا بھی نہ پوچھو اور اس کی طوالت کا بھی نہ پوچھو، یہ آپ کی یعنی بیگم صاحبہ کہیے یا آپ کی زوج محترمہ بیان کرتی ہیں کہ اس کی طوالت کا بھی نہ پوچھو کہ کتنی لمبی وہ نمازیں ہوتی تھیں، کتنا لمبا وہ قیام ہوتا تھا، کتنا لمبا وہ رکوع ہوتا تھا، کتنا لمبا وہ سجدہ ہوتا تھا، اور کتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھیں تنہائی کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے اور پھر جو ہے مؤذن کی اذان کی آواز آتی، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، پھر 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ادا کرتے، پھر یہی نہیں تھا، پھر وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آتے تھے، پھر تمام صحابہ کو جو مسجد میں جمع ہوتے جماعت سے نماز پڑھاتے تھے، پھر یہی نہیں، پھر جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خواب سنتے تھے، بنی اسرائیل کے واقعات سنایا کرتے تھے، پھر آپ چاشت تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، چاشت تک، جب مدینے میں ہوتے تھے چاشت تک بیٹھے رہتے، ورنہ تو اکثر تو دشمنوں نے موقع ہی نہیں دیا، مہلت ہی نہیں دی، کبھی اس دشمن کا جا کے مقابلہ کرنا، کبھی اس دشمن کا مقابلہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے، پھر چاش کے وقت گھر آتے، پھر گھر میں جس آپ کی زوج کی باری ہوتی ان کے گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ کھانے کو ہوتا، گھر سے یہ جواب ملتا کہ ہاں ہے، تو آپ فرماتے کہ لے آؤ پیش کر دو، جو بھی ہوتا کھا لیتے، کھجور ہوتا کھجور کھا لیتے، سوکھی روٹی ہوتی سوکھی روٹی کھا لیتے، فرماتے کچھ ہے، اگر کچھ روزی ہے تو کھا لیتے، نہیں فرماتے میرا روزہ ہے، آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ تصور کریں کبھی کوئی کیا سوچے گا کہ کبھی کیا کوئی غور کرے گا، ظاہر ہے جس کی یعنی آنکھیں نابینا ہو جائیں، جس کا دل اندھا ہو جائے کھا کھا کے، جس کو کوئی شعور نہ ہو تمیز نہ ہو، اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو کیا نظر آئے گا؟ کیا سمجھ آئے گی؟ سمجھ تو اس کو آئے گی جس کو کچھ عقل و شعور ہو، جس نے کچھ کبھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کی ہو، جس نے اپنے آپ کو بس کھانا پینا گھومنا پھرنا زندگی کا مقصد بنا لیا، اس کو کیا شعور ہوگا اس بات کا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو عیش کے لیے نہیں آپ نے گزارا کہ آپ نے عیش کے لیے زندگی گزاری، عیش کے لیے نکاح کیے، بلکہ گھر کے پیغامات، گھر کے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے وہ لوگوں میں بیان ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کی گھریلو زندگی کیسی ہے، نبی اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، نبی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، نبی گھر میں اپنے خادم کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، نبی اپنے گھر میں کیسے سوتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے اٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، جب سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کا کیا انداز ہوتا ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اگر ان میں کوئی کسی قسم کی یعنی انبن ہو جائے، جیسے کہ انسانی زندگی میں ہو جاتی ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیسے صلح کراتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ یہ زندگی ابھی لوگوں کی ختم نہیں ہوئی ہے، قیامت تک کی ہے، تو نبی کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ ہے، رول ماڈل ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اس بات پر کہ وہ جو ہے اپنے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے اللہ کا عذاب آئے تو وہ لوگ جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کو تو لے ہی جائے، ان کو تو ڈبو ہی دے، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ کہ جو اس کی وجہ سے یعنی آواز نہیں بلند کرتے، بولتے نہیں، آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ یہ کہ ایک مصلحت پسند مصلحت کوش بنے ہوئے ہیں،
ان کو بھی ڈبو دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی شان کو سمجھو، پہلے تولو پھر بولو۔